الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم سامعین، جیسا کہ یکم محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے اور اس کو تمام مسلمان تسلیم کرتے ہیں، اہل سنت والجماعت بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں اس تاریخ کو، لیکن شیعہ حضرات اس سے اختلاف کرتے ہیں اور شیعوں کی تائید کرنے والے انجینئر محمد علی مرزا صاحب بھی اس کو نہیں مانتے۔ وہ کیا کہتے ہیں، پہلے آپ ان کی بات کو سن لیں، پھر انشاءاللہ میں آپ کے سامنے تحقیقی جائزہ رکھوں گا جو وہ باتیں بیان کر رہے ہیں کہ فرقہ واریت کی لعنت نے ایک اور جو گل کھلایا ہے وہ شہادت عمر کے حوالے سے۔ میں نے بھی اس میں غلطی سے یہ بیان کیا کہ سیدنا عمر کی شہادت یکم محرم کو ہوئی، حالانکہ یہ بات صرف وہ سنا کے سننی والی بات ہے، پڑھا کے سننی والی بات نہیں۔ یہ تو چند خوارج نے 10 محرم الحرام کو جو واقعہ صحیح سند کے ساتھ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں ملتا ہے کہ واقعہ کربلا ہوا، اس واقعے کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے کہ اس کا امپیکٹ کم پڑے تو یکم محرم کو سیدنا عمر کی شہادت کا دن مشہور کر دیا، حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ اور میری اس ویڈیو کے ذریعے اس میں رجوع بھی ہو جائے گا۔ میں نے اس پر کافی تحقیق کرنے کے بعد اس رزلٹ پر پہنچا ہوں کہ کسی بھی اہل سنت کے محقق نے آج تک ان 1400 سال میں سیدنا عمر کا یوم شہادت یکم محرم نہیں لکھا، بلکہ ذوالحجہ کا آخری عشرہ ہے اور موسٹ پروبیبل اس میں وہ 28 یا 29 ذوالحجہ ہے، 23 ہجری، کیونکہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہو چکی تھی 29 ذوالحجہ تک۔ ایک ضعیف روایت ملی ہے اور وہ بھی کلیئر نہیں کرتی، وہ صرف یہ ہے کہ جب ہم سیدنا عمر کو دفنا رہے تھے تو یکم محرم کا چاند نکل آیا تھا، لیکن یہ بھی روایت صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، اور یہ اگر ثابت بھی ہو جائے تب بھی اس میں یکم محرم شہادت نہیں ثابت ہوتی ہے، دفنانا ثابت ہوتا ہے۔ تو بہرحال جو صحیح سند کے ساتھ ہے، اسود الغابہ ایک کتاب ہے اہل سنت کی مشہور کتاب، 8000 صحابہ کرام علیہم رضوان کے حالات زندگی اس پر جمع کیے۔ اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں، امام ابن اسیر رحمت اللہ علیہ، المتوفا 630 ہجری، انہوں نے بھی یہی بحث کی ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالحجہ کے مہینے کے آخری عشرے میں وفات پا چکے تھے اور اسی دوران سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہو چکی تھی۔ تو سامعین، آپ نے مرزا صاحب کی بات کو سنا، وہ کہتے ہیں کہ یکم محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نہیں ہوئی بلکہ ذی الحج کے آخری عشرے میں، اور وہ بھی 28 یا 29 ذی الحج کو ہوئی ہے۔ اور جو لوگ یکم محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو مانتے ہیں تو ان کے لیے مرزا صاحب کہتے ہیں نمبر 1 کہ یہ فرقہ واریت کی لعنت ہے، نمبر 2 مرزا صاحب نے کہا کہ سنا کر سننی والی بات ہے، نہ کہ تحقیقی بات ہے۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ خارجی ہیں جو یکم محرم کے قائل ہیں۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ یکم محرم کو شہادت عمر بتلانا یہ غلط ہے۔ اسی طریقے سے 5ویں بات یہ کہتے ہیں کہ یکم محرم والی روایت ضعیف ہے۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ کسی بھی اہل سنت کے محقق نے یکم محرم کو حضرت عمر کی شہادت کا دن نہیں بتلایا۔ یہ 6 باتیں مرزا صاحب نے کہی ہیں ان لوگوں کے لیے جو یکم محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو تسلیم کرتے ہیں۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے اہل سنت والجماعت کے کچھ محققین رکھتا ہوں جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو یکم محرم ہی بتلایا ہے، یکم محرم ہی۔ آپ یہ دیکھ لیجئے، آپ کے سامنے پہلا حوالہ وہی اسی کتاب کا اسود الغابہ جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے دی، اس کا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ 26 ذی الحج کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کیا گیا، 3 دن تک آپ زندہ رہے، یکم محرم کو آپ شہید ہوئے اور یکم محرم ہی کو آپ کی تدفین ہوئی۔ اس پر یہ پہلا حوالہ یہ آپ کے سامنے ہے اسد الغابہ کا، یہ ابن قتیبہ کا قول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ضربہ ابو لؤلؤ یوم الاثنین ب4 بقین من ذی الحجہ ومکث 3 وتوفى، کہ ابو لؤلؤ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو زخمی کیا 26 ذی الحج کو، اور 3 دن تک آپ زخمی رہے، 3 دن تک آپ کیا رہے؟ زخمی رہے، اور پھر اس کے بعد آپ کا انتقال ہوا، یعنی 29
تاریخ کے بعد آپ کا انتقال ہوا یکم محرم کو، کیونکہ وہ ذی الحج کا مہینہ 29 کا ہوا تھا۔ یہ ایک حوالہ۔ اسی طریقے سے سامعین یہ دوسرا حوالہ دیکھ لیجئے، تاریخ دمشق ہے آپ کے سامنے، علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ ابو الحفظ فلاس کا قول نقل کرتے ہیں، تو ان لیال بقین من ذی الحجہ فمکث 3 لیال ثم مات رضی اللہ عنہ یوم السبت لغرۃ المحرم، کہ ذی الحج کی چند راتیں باقی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کیا گیا، اس کے بعد آپ 3 راتیں زندہ رہے اور محرم کی 1 تاریخ کو آپ کی وفات ہوئی۔ اسی طریقے سے سامعین یہ تیسرا حوالہ دیکھ لیجیے، کتاب المحن، یہ بھی تاریخ کی کتاب ہے، علامہ محمد بن احمد بن تمیم رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ طعن عمر یوم الاربع ل3 بقین من ذی الحجہ ثم بقی 3 ایام ثم مات، کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بدھ کے دن زخمی کیا گیا، ابھی ذی الحج کے 3 دن باقی تھے، پھر آپ 3 دن تک زندہ رہے اور پھر اس کے بعد آپ کی وفات ہوئی، یعنی یکم محرم کو۔ اسی طریقے سے سامعین یہ چوتھا حوالہ البدایہ والنہایہ کا، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اور بدھ کی صبح کو جب کہ ذی الحج کے 4 دن باقی تھی، آپ پر خنجر کا وار کر دیا۔ آگے لکھتے ہیں اور 3 دن بعد آپ وفات پا گئے، اور اتوار کے روز یکم محرم 24 ہجری کو حجرہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے دفن کیا گیا، اور اسی روز امیر المومنین حضرت عثمان حاکم بنے۔ اب اس کے بعد علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف اقوال نقل کیے ہیں، اور آخر میں ترجیح اس پہلے ہی قول کو دی ہے، یعنی یکم محرم والے قول کو، یہ زیادہ مشہور ہے۔ تو سامعین فی الحال میں نے یہ 4 حوالے رکھے آپ کے سامنے یکم محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے، اسد الغابہ، تاریخ دمشق، المحن اور البدایہ والنہایہ۔ اب جو باتیں مرزا صاحب نے کہی تھی کہ فرقہ وارانیت کی لعنت ہے، سنا کے سنی والی بات ہے، تحقیقی بات نہیں ہے، اسی طریقے سے یہ خارجیوں کی بات ہے یا ضعیف روایات ہے، یا اسی طریقے سے جو دیگر باتیں کہی تھی، یہ ساری کی ساری ان ائمہ کرام پر آ کر لگتی ہیں، جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم کو لکھی ہے کہ 26 ذی الحج کو آپ کو زخمی کیا گیا، 3 دن آپ زندہ رہے، اور اس کے بعد آپ کا انتقال ہوا، آپ کی شہادت ہوئی، آپ کو دفن کیا گیا، اور وہ یکم محرم کا دن تھا۔ یہ حوالے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ پھر جو حوالہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے دیا سامعین اسد الغابہ کا، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن اس التجا کے ساتھ کہ انجینئر محمد علی مرزا کے حوالوں کی خدا را آپ تحقیق کر لیا کیجئے، کیونکہ اکثر حوالے انجینئر محمد علی مرزا ان میں خیانتیں کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ لیجئے، اسد الغابہ آپ کے سامنے ہے۔ مرزا صاحب نے کہا تھا کہ شہادت یکم محرم کو نہیں ہوئی بلکہ ذی الحج کا آخری عشرہ، اور اس میں بھی 28 یا 29 ذی الحج۔ آپ سن لیں کہ کسی بھی اہل سنت کے محقق نے آج تک ان 1400 سال میں سیدنا عمر کا یوم شہادت یکم محرم نہیں لکھا، بلکہ ذی الحجہ کا آخری عشرہ ہے، اور موسٹ پروبیبل اس میں وہ 28 یا 29 ذی الحجہ ہے۔ اب اس بات پر سامعین جو حوالہ دیا مرزا نے بڑی تحقیق کے بعد، وہ اسد الغابہ کا جو آپ کے سامنے ہے، اس میں 4 اقوال نقل کیے گئے ہیں۔ کتنے اقوال؟ 4 اقوال۔ علامہ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان 4 اقوال میں کہیں بھی 28 یا 29 ذی الحج کو حضرت عمر کی شہادت یا وفات کی بات نہیں کی۔ ان 4 اقوال میں وہ بات نہیں ہے جو انجینئر محمد علی مرزا نے کہی 28 یا 29 کی۔ ایک خیانت، دھوکہ اور جھوٹ تو یہ۔ اب یہ دیکھ لیں، پہلا قول محمد بن سعد اپنے والد یعنی سعد رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ تو ان عمر یوم الاربع ل4 لیال بقین من ذی الحجہ سنۃ 23 ودفن یوم الاحد صباح حلال المحرم، کہ حضرت عمر کو بدھ کے دن شہید کیا گیا، ابھی ذی الحج کی 4 راتیں باقی تھی، یعنی 26 ذی الحج کو زخمی کیا گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، اور محرم کی 1 تاریخ کو دفن کیا گیا۔ اب ظاہر ہے 1 کو شہادت ہوئی تبھی 1 کو دفن کیا گیا، یہ پہلا قول۔ دوسرا قول عثمان بن محمد کا ہے، وہ کہتے ہیں
توفى عمر لأربع ليال بقين من ذی الحجہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات 26 ذی الحج کو ہوئی ہے. اس کی تحقیق میں آپ کے سامنے بعد میں رکھتا ہوں سامعین. تیسرا قول وہی ابن قتیبہ کا جو ہم نے پیش کیا، وہ فرماتے ہیں کہ ضربہ ابو لؤلؤ یوم الاثنین لأربع بقین من ذی الحجہ ومکث ثلاثا وتوفى کہ ابو لؤلؤ نے حضرت عمر کو زخمی کیا 26 ذی الحج کو اور 3 دن تک آپ زخمی رہے اور پھر اس کے بعد آپ کا انتقال ہوا، یعنی 29 تاریخ کے بعد آپ کا انتقال ہوا یکم محرم، کیونکہ وہ ذی الحج کا مہینہ 29 کا ہوا تھا. یہ چوتھا قول آپ دیکھ لیں کہ حضرت قتادہ کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تو ان عمر یوم الاربع ومات یوم الخمیس کہ حضرت عمر کو بدھ کے دن زخمی کیا گیا اور آپ کی شہادت جمعرات کو ہوئی. تو سامعین یہ 4 اقوال آپ دیکھ لیں، ان میں کہیں بھی 28 یا 29 ذی الحج کی بات نہیں کی گئی. جو حوالہ مرزا نے دیا تھا اس میں یہ بات نہیں. لگتا ہے مرزا صاحب نے شیعوں کی اندھی عقیدت میں بس ان سے سن کر یہ بات کہہ دی اور تحقیق کوئی نہیں کی. سنا کر سنی والی بات تو مرزا پر صادق آئی. پھر سامعین یہاں پر آپ کے سامنے ایک اور بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ اسد الغابہ میں ہی جہاں یہ 4 اقوال موجود ہے جن میں پہلا قول اور تیسرا قول یکم محرم کا بنتا ہے، تو درمیان میں عثمان بن محمد کی بات نقل کی ہے پہلے قول کے متعلق کہ وہ لکھتے ہیں کہ ھذا وہم، یعنی یہ وہم ہے پہلا قول. یہ بات شیعہ حضرات چلاتے ہیں کہ جی دیکھیں یکم محرم کے قول کو حضرت کو عثمان بن محمد نے وہم کہا ہے. تو اس کے جواب کے متعلق عرض ہے کہ آپ ذرا اس کی تفصیل دیں کہ عثمان بن محمد نے جو کہا ہے کہ یہ قول وہم ہے تو کس وجہ سے، اور یہ وہم کس کا ہے، کس راوی کا ہے. اور پھر مزے کی بات آگے تیسرا قول بھی اس پہلے قول یکم محرم والے کی تائید کرتا ہے. اچھا اگر وہ وہم ہے پہلا قول بقول آپ کے، تو چلو یہ مان لو حضرت قتیبہ کا قول، اس کے حساب سے بھی یکم محرم کو وفات بنتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. باقی سامعین عثمان بن محمد کے لیے جس نے پہلے قول کو وہم کہا ہے، علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تقریب التہذیب میں لہو اوہام کہ عثمان بن محمد کو وہم ہوا کرتے تھے. تو یہ اس قول کی حیثیت ہے. تو سامعین مرزا نے جو بڑے اعتماد سے حوالہ پیش کیا تھا شیعوں سے سن کر، اس کی حقیقت آپ کے سامنے رکھی. باقی اسد الغابہ والے نے 2 قول یعنی یکم محرم کے نقل کیے ہیں. تو اب جو مرزا صاحب نے فتوے لگائے تھے کہ فرقہ وارانیت کی لعنت ہے اور یہ خارجی بات کرتے ہیں، سنا کے سنی والی بات، یہ کوئی تحقیقی بات نہیں ہے، ضعیف روایتیں ہیں، یہ ساری باتیں جو ہے وہ ان ائمہ کرام پر لگتی ہیں مرزا صاحب جو باتیں آپ نے کہی. کیونکہ یکم محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور تدفین ہوئی ہے. یہ بات اہل سنت والجماعت کے جو ہے وہ ائمہ کرام لکھتے آئے ہیں اور تمام مسلمانان کے اندر جو ہے یہ بات مشہور ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ابھی بیان کی گئی ہو یا ابھی بیان کی جاتی ہو، جسے مرزا صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سنا کے سنی والی بات ہے. بہرحال مرزا صاحب نے جو حوالہ اسد الغابہ کا دیا تھا اس کی بھی تحقیق میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یکم محرم پر شہادت کے حوالے سے بھی میں نے آپ کے سامنے حوالے رکھے کہ اس کا انکار شیعہ کرتے ہیں اور شیعہ کی تائید کرنے والے لوگ کرتے ہیں، جیسا کہ انجینئر محمد علی مرزا نے کی. امید ہے آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آیا ہو.